کی ممانعت کے بیان میں اور راستوں کو ان کے حقوق ادا کرنے کے بیان میں۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثني سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر۔ مجھ سے حدیث بیان فرمائی سوید بن سعید نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی حفص بن میسرہ نے، وہ حضرت زید بن اسلم سے، وہ حضرت عطاء بن یسار سے، وہ حضرت ابو سعید خدری سے کہ بے شک وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو، راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو، ٹھیک ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا، یا رسول اللہ ہمیں بیٹھنا یعنی ہمارے لیے بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، نتحدث فیہا کیونکہ ہم اس میں گفتگو کرتے ہیں آپس میں۔ قال رسول اللہ فاذا ابیتم من المجلس، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے فاعطوا الطریق حقہ، تو راستوں کو ان کا حق ادا کرو۔ تو قالو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما حقہ، راستوں کے حق کیا ہیں؟ قال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصری، نگاہوں کو نیچی رکھنا، وکف الاذی، اور تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرنا، ورد السلامی، اور سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف، نیکیوں کی دعوت دینا، نیکیوں کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور برائیوں سے روکنا۔ تو یہ راستے کے حقوق میں سے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اور تشریح انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اگلی حدیث دیکھیے۔ حدثنا یعنی وہی حدیث پاک ہے، بس دوسری ایک سند امام مسلم بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ، فرماتے ہیں ہم سے اسی حدیث کو بیان فرمایا یحییٰ ابن یحییٰ نے، فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبدالعزیز ابن محمد المدنی نے، تحویل سند، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی محمد ابن رافع نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی ابن ابی فدیک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ہشام ابن سعد نے، وہ دونوں حضرت زید ابن اسلم سے بہذا الاسنادی، اس سند کے ساتھ، مثلہ اوپر گزری ہوئی حدیث کے معنی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں دیکھیے حدیث پاک میں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ راستے میں بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ راستے میں بیٹھنے کا مطلب یعنی ایسی جگہ پر بیٹھنا جہاں عموماً، ایسے راستے پر بیٹھنا مطلب راستے کے بیچوں بیچ بیٹھنا نہیں، مطلب یعنی جہاں لوگ پھرتے آتے جاتے ہوں ایسی جگہ پر کسی کنارے میں بیٹھے رہنا۔ تو اس سے جو منع کیا گیا ہے یہ منع تحریمی نہیں ہے، بلکہ آداب کو اگر بجا لا کر کے راستے میں بیٹھا جائے تو بالکل بیٹھنے کی اجازت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب یہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو، ہے نا؟ اور اس میں پھر اس کے بعد جو اللہ کے حبیب کے اس فرمان کے بعد صحابہ کرام نے جو فرمایا یا رسول اللہ ہمیں بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، ہم اس میں گفتگو کرتے ہیں، تو یہ کیا یعنی سب سے پہلی بات تو یہ کس نے فرمایا؟ علامہ حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اس قول کے قائل حضرت ابو طلحہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بات کی طرف یعنی حضرت امام مسلم کی روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور اسی یعنی انہی کی حدیث کے حوالے سے حضرت ابن حجر عسقلانی نے بیان فرمایا۔ اور وہاں تھوڑا تفصیل کے ساتھ یعنی اسی مسلم شریف میں یہ حدیث پاک آگے بھی آ رہی ہے انشاءاللہ، شاید آپ یعنی اسی سلیبس میں ایک بار اور بھی پڑھیں گے اس بات کو، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد جو صحابہ نے کہا ما لنا بد من مجالسنا، کہ ہمیں بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، تو حضرت
علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فیہ دلیل علی ان امرہ لم یکن للوجوب، یعنی اس بات پر، یعنی صحابہ کرام کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یوں کہنا کہ ہمیں بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اس بات پر اشارہ کرتا ہے کہ یقیناً اللہ کے حبیب نے یہ یعنی اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ یہ واجب ہے، یعنی اللہ کے حبیب کا یہاں پر حکم وجوب کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہاں پر ترغیب کے لیے تھا اور اولویت پر عمل کرنے کے لیے تھا، یعنی بہتر یہ ہے کہ راستے میں نہ بیٹھا جائے، اس لیے کہ اکثر ہوتا یوں ہے کہ راستے میں بیٹھنے والے راستوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ یعنی یہ بات کیسے سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے حبیب کا یہ حکم اگر وجوب کے لیے ہوتا تو صحابہ کرام یقیناً اللہ کے حبیب کی اس بات کو کاٹ کر مالانا بدن والا جملہ ہرگز اختیار نہیں، یعنی ہرگز استعمال نہیں فرماتے، ٹھیک ہے؟ جی اور اس بات کو لے کر کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وجوب کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وجوب کے لیے نہیں ہوتا، جو یہ کہتے ہیں وہ اس بات سے استدلال کرتے ہیں، لیکن اس بات کا جواب دیتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر صحابہ کرام نے جو معارضہ قائم فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کوئی راستہ ہمیں بتا دیں کہ کیا کریں، یعنی وہ یہ چاہ رہے تھے صحابہ کرام کہ اس حکم میں تھوڑی تخفیف ہو، اس لیے انہوں نے اس طریقے کی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پیش نظر فرمائی، ٹھیک ہے؟ جی اور چونکہ صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے حبیب جو منع فرما رہے ہیں راستے میں بیٹھنے کی، جو ممانعت اس میں اس حدیث پاک میں اللہ کے حبیب کے زبان فیض ترجمان سے جو وارد ہو رہی ہے، وہ صحابہ کرام یقیناً جانتے تھے کہ اصلاً جیسے شراب فی نفسی ہی حرام ہے اور یعنی خنزیر کا گوشت کھانا فی نفسی ہی حرام ہے، خون پینا جس طریقے سے فی نفسی ہی حرام ہے یا فی نفسی ہی گناہ کا کام ہے، اس طریقے سے راستے میں بیٹھنا فی نفسی ہی غلط نہیں ہے، بلکہ وہ غلط اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کہ کچھ یعنی فتنوں کے ذریعوں کو بند کر دیا جائے، سد ذرائی کے لیے یہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی راستے میں بیٹھنے کی وجہ سے کہیں کوئی ممنوع چیز کا ارتکاب صحابہ کرام سے نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جی تو اسی لیے تو دیکھیے نا، بعد میں اللہ کے حبیب نے جو ان کو شرط لگا دی کہ اگر آپ کو بیٹھنا ہی ہے تو ان شرطوں کی پابندی کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، کیا کیا شرطیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا غض البصر آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیگر روایتوں میں حسن الکلام کا بھی اضافہ ہے، یعنی اچھی بات کرنی ہے، راستوں میں بیٹھ کر کے اناپ شناپ اور یوں ہی غلط اور گندی سمجھی باتیں آپ کو نہیں کرنی ہے، راستے میں بیٹھنے کے حقوق میں سے ایک یہ بھی یعنی حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے حضرت ابن حبان فرماتے ہیں کہ ارشاد السبیل اگر کوئی راہ بھٹکا ہوا آ جائے تو اس کی رہنمائی بھی کرنی ہے، اور تشمیت العاطفی، اور راستے میں بیٹھنے کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ چھینکنے والے کا جواب بھی دے، ٹھیک ہے؟ جی اور کسی پریشان زدہ کو مدد بھی کرنا یہ راستوں کے میں بیٹھنے کے حقوق میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ کے حبیب کی یہ جو منع کرنے کی بات تھی یہ فی نفسی ہی غلط نہیں تھا، بلکہ کچھ ذرائع کو روکنے، فتنوں کے ابواب کو روکنے بند کرنے کے لیے تھا، آئی بات سمجھ میں؟ جی اور یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے، یعنی جو بات اللہ کے حبیب نے اس حدیث میں، جو اللہ کے حبیب کی بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فی نفسی ہی غلط نہیں تھا، اس میں فتنے کے اندیشے تھے، فتنے کے صرف اندیشے تھے، یقین نہیں تھا، اتنا ہو سکتا تھا، سب سے نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا تھا، اس بنیاد پر انہوں نے پورے مادے ہی کو غلط ثابت کیا۔ اللہ کے حبیب نے سب سے پہلے کیا کیا؟ فرسٹ ہی میں، اول وہلہ میں اللہ کے حبیب نے جن کاموں میں فتنے کا اندیشہ تھا انہی کو بند کر دیا، پھر جب صحابہ کرام نے یعنی اس کی ضرورت
اللہ کے حبیب کو بتلائی تو اللہ کے حبیب نے اس کو شرائط کے ساتھ جائز فرمایا. تو کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے ایک مشہور قاعدہ جو فقہی قاعدہ ہے وہ قاعدہ بھی ہمیں اللہ کے حبیب کے اس فرمان سے سمجھ میں آتا ہے. وہ کیا ہے؟ دفع المفسدتی خیر من جلب المصلحہ. کیا؟ دفع المفسدتی خیر من جلب المصلحہ. یعنی صحابہ کرام کو وہاں بیٹھنے میں کچھ مصلحتیں سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اللہ کے حبیب نے جو فتنے اللہ کے حبیب کو دکھائی دے رہے تھے، جو فتنوں کا اندیشہ اللہ کے حبیب کو تھا، ان فتنوں کے پیش نظر اللہ کے حبیب نے اس پوری چیز کو ہی غلط ثابت کیا. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو یہ مشہور قاعدہ ہے فقہ کا، دفع المفسدتی خیر من جلب المصالح. ٹھیک ہے؟ جی چونکہ اللہ کے حبیب نے یعنی دفع مفسدہ فرمایا، یعنی بالکلیہ راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا. پھر جب صحابہ کرام نے اس کی ضرورت کو اللہ کے حبیب کے سامنے پیش فرمایا تو اللہ کے حبیب نے پھر ان کی مصلحتوں کو اٹھانے کی اجازت کچھ شرائط کے ساتھ کیا فرما دی؟ کچھ شرائط کے ساتھ رکھ دی. آئی بات سمجھ میں؟ جی تو یہاں پر باب کا اختتام ہے. اب اس کے بعد ایک جدید باب ہے اور جدید باتیں ہوں گی. باب تحریم فعل الواصلتی والمستوصلتی والواشمتی والمستوشمتی والنامستی والمتنمستی والمتفلجاتی والمغیرات خلق اللہ. یعنی نوچنے والی، نچوانے والی، گودنے والی، گدوانے والی، بالوں دانتوں میں کشادگی کرنے والی، کروانے والی، اور اللہ کی خلقت میں تغیر کرنے والی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، یا پھر یہ تمام افعال کے حرام ہونے کے بیان میں انشاءاللہ اگلا باب ہوگا. اور یہ بہت ہی اہم ترین باب ہوگا آپ لوگوں کے لیے، لیڈیز کے لیے خاص طور پر، کیونکہ اس میں زیادہ طور پر مبتلا ہماری عورتیں ہی ہیں. تو اس لیے اس باب کو غور سے سنیں گے. اس میں جو مسائل بتائے جائیں گے ان کو جو ہے آپ بہت ہی زیادہ محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کل آپ سے پھر ملاقات.